شکریہ مولا رضا، شکریہ مولا رضا، شکریہ مولا رضا، شکریہ مولا رضا۔ اے غریب الغرباء سن ہم سب کی صدا، ہم کو روزے پہ بلا اپنا زوال بنا۔ مولا رضا یا رضا، مولا رضا، مولا رضا، مولا رضا یا رضا، مولا رضا، مولا رضا، مولا رضا یا رضا، مولا رضا، مولا رضا، مولا رضا یا رضا، مولا رضا، مولا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، وہو خیر ناصر ومعین، والصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد، السلام علیک یا ثامن الحجج، السلام علیک یا سیدی و مولایا علی بن موسیٰ الرضا علیہ الصلاة والسلام، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عشرہ کرامت کی آج 8ویں نشست میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا اور امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی مناسبت سے یہ نشستیں منعقد کی گئی ہیں۔ آج کی اس نشست میں ہمارے 8ویں امام حضرت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے مشہور القاب میں سے ایک لقب کی تھوڑی سی وضاحت آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ امام کے القاب میں سے مشہور ترین لقب رضا ہے۔ یہ وہ لقب ہے کہ جو آپ کو اپنے آباء و اجداد سے ملا ہے۔ یہ وہ لقب ہے کہ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی جو اپنے 12 جانشینوں کو مشخص کرتے ہوئے بیان کی ہیں، ان میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا لقب رضا بتایا ہے۔ مقام رضا کیا ہے؟ خدا کی نگاہ میں مقام رضا کی کیا اہمیت ہے، اور قرآن نے اس مقام رضا کو کس طرح بیان کیا ہے، آج اس نشست میں آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ ایک روایت سے ابتدا کروں۔ یہ روایت میرے 9ویں امام حضرت امام محمد تقی الجواد علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے کہ بارگاہ امامت میں ایک شخص وارد ہوتا ہے اور امام سے پوچھتا ہے، امام اگر اجازت ہو تو ایک سوال کروں؟ مولا نے فرمایا، پوچھو۔ کہا، مولا ہم نے سنا ہے کہ آپ کے والد گرامی حضرت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ لقب رضا جو ہے وہ دشمنان کی طرف سے ملا ہے، جو دشمن اہل بیت ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے مامون رشید کی ولایت عہدی کو قبول کیا، اس سے راضی ہوئے، اس لیے ان کی طرف سے یہ لقب رضا آپ کو دیا گیا۔ روایت میں لکھا ہے کہ امام کے چہرے پر تاثر تبدیل ہوا، ناخوشگوار آثار امام کے چہرے سے عیاں ہوئے۔ امام نے کہا، خدا کی قسم یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ رضا کا لقب میرے بابا کو ان کی طرف سے نہیں بلکہ ہمارے جد امجد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا ہے۔ اور اس کے بعد میرے امام نے اس لقب کا سبب بھی بتایا کہ میرے بابا کو رضا کیوں کہتے ہیں۔
امام فرما رہے ہیں کہ میرے بابا کو رضا اس لیے کہتے ہیں کہ آسمانوں میں خدا میرے بابا سے راضی ہے، زمینوں میں محمد اور آل محمد میرے بابا سے راضی ہیں۔ یہی وہ مقام رضا ہے کہ جس کی وجہ سے میرے بابا کو رضا کا لقب ملا ہے۔ مقام رضا کیا ہے؟ ظاہراً جو معانی کی گئی ہیں جس کی وجہ سے امام کو رضا کہا گیا، ایک الراضی الی اللہ، رضا کا مطلب ہے کہ جو خدا کی تمام افعال سے راضی ہو، خدا کی ہر رضا میں اپنی رضا کو ڈھونڈ رہا ہو، اس کو رضا کہا گیا۔ دوسری معنی الراضی بالقدر والقضاء، جو خدا کی قدر و قضا پہ راضی ہو، اس کو رضا کہا گیا۔ ہر وہ بندہ کہ جو خدا کی تمام قدر و قضا پر سر تسلیم خم کر دے، وہ مقام رضا پہ فائز ہے۔ جو خدا کی قدر و قضا کے سامنے سجدہ بریز ہو، اس کو مقام رضا پر شرفیابی محصول ہوتی ہے۔ تو آئیے اسی مطلب کو ہم ایک روایت میں ملاحظہ کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام ایک بار کوہ طور پر تشریف فرما ہوتے ہیں اور بارگاہ پروردگار میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، مجھے اس عمل کی جانب رہنمائی فرما کہ جس کے انجام دینے کے بعد میں اس منزل پہ آ جاؤں کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے، میں مقام رضا پر فائز ہو جاؤں، مجھے ایسے عمل کی جانب رہنمائی فرما۔ بارگاہ قدرت سے آواز آتی ہے، اے موسیٰ، وہ عمل کہ جس کے تو انجام دینے سے مقام رضا پہ پہنچے وہ بہت سخت ہے، ہو سکتا ہے کہ میری رضا میں تیری خوشگواری نہ ہو سکتا ہے کہ اس عمل کی تو تاب نہ لا سکے۔ جیسے ہی یہ آواز آئی، جناب موسیٰ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، استغاثے میں اور شدت آئی، دستے دعا بلند ہوئے اور ایک شکوے کے انداز میں کہا، اے میرے رب، اس پوری خلقت میں تو نے مجھے اپنے کلام سے مخصوص کیا، مجھے کلیم اللہ بنایا، مجھے یہ اختصاص بخشا کہ میں تجھ سے ہم کلام ہو سکوں، آخر اس کے بعد بھی ایسی کیا وجہ ہے کہ میں مقام رضا پر فائز نہیں ہو سکتا؟ جب یہ استغاثہ بڑھا، دعا میں شدت آئی، طلب میں اور زیادہ شدت آئی، تو آواز قدرت آئی، ٹھیک ہے اے موسیٰ، ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ مقام رضا پہ کیسے فائز ہونا ہے۔ آواز قدرت آئی، اے موسیٰ، اگر مقام رضا پہ فائز ہونا چاہتے ہو تو سنو، ان رضائی فی رضاک بقضائی، اے موسیٰ، میری رضا اس میں ہے، میری خوشنودی اس میں ہے کہ تو راضی رہ میری قضا سے، میری قدر و قضا سے تو راضی رہ، میری خوشنودی اسی میں ہے۔ تو ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ جو خدا کی قدر و قضا پہ راضی ہو، خدا اس سے راضی ہوتا ہے۔ خدا جس حال میں رکھے اسی حال میں راضی رہنے کو مقام رضا کہتے ہیں، اور ایسے بندے سے خدا کی خوشنودی متعلق ہوتی ہے۔ تو امام رضا کا نام الرضا، مطلب الراضی بالقدر والقضا، وہ شخصیت کہ جو خدا کی قدر و قضا سے راضی ہو۔ تو اب وہ بندہ کہ جس سے خدا راضی ہو اور وہ خدا سے راضی ہو، وہ انسان کے جو مقام رضا پر فائز ہو، قرآن میں اس کی کیا صفات بیان ہوئی ہیں؟ جہاں پر قرآن نے اس منزل کو بیان کیا ہے تو اس جملے کے ساتھ کہا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ اعلی صفت انسان ہے کہ جو اس منزل پہ فائز ہیں کہ خدا ان سے راضی ہے اور یہ خدا سے راضی ہے۔
اگرچہ یہ ایک جملہ ہے جس کے دو طرف ہیں، خدا ان سے راضی ہے اور یہ خدا سے راضی ہیں، لیکن حقیقت میں جب ہم مقام رضا کی طرف توجہ کرتے ہیں تو اس میں ایک تعلیل اور علت اور سبب پایا جاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ رضی اللہ عنہم، خدا ان سے راضی ہے، اور خدا ان سے کیوں راضی ہے؟ کیونکہ رضو عنہ، کیونکہ ان کی یہ صفت ہے کہ وہ ہر اس چیز میں اپنی رضایت تلاش کرتے ہیں جس میں خدا راضی ہے۔ اس نے اپنی رضایت کو مقدم نہیں کیا بلکہ تمام کارہائے زندگی میں خدا کی رضایت کو مقدم رکھا ہے کہ کس چیز میں خدا راضی ہے، مجھے اسی میں راضی ہونا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ان آیات کی طرف کو جن آیات میں یہ جملہ استعمال ہوا ہے۔ قرآن میں 4 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر ان بندوں کو اس صفت کے ساتھ یاد کیا گیا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ پہلی بار سورہ مائدہ میں آیت 109 میں آواز قدرت آئی۔ یہاں پر اس صفت کو مخصوص کیا گیا ہے صادقین کے ساتھ کہ جو مقام رضا پہ فائز ہیں وہ صادق ہیں۔ کہا گیا قال اللہ ھذا یوم ينفع الصادقین صدقهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم۔ یہاں پر صادقین کی یہ صفت بیان کی گئی ہے۔ اہل صدق کی یہ صفت ہے کہ خدا ان سے راضی ہوتا ہے اور وہ خدا سے راضی ہوتے ہیں۔ جو مقام رضا پہ فائز ہوتے ہیں وہ صادقین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اور ایک بار سورہ توبہ میں آواز قدرت آئی والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوا بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ یہاں وہ لوگ کہ جو سابق ہیں، جو سابق الاسلام ہیں، جو سابق الایمان ہیں، ان کی بہت اہمیت ہے۔ خدا کی نگاہ میں وہ مقام رضا پہ فائز ہیں کہ جو سابق الایمان ہیں، جو سابق الاسلام ہیں، کہ جنہوں نے ابتدا میں اسلام اور ایمان کو اپنے قلب میں جگہ دی، خدا کی نگاہ میں وہ اس مقام میں فائز ہیں کہ جس مقام کو مقام رضا کہتے ہیں۔ تیسری جگہ پر سورہ مجادلہ میں آواز قدرت آئی اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ ویدخلہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ ہم المفلحون۔ اس آیہ شریفہ میں حزب اللہ کہا گیا ان کو کہ جو مقام رضا پہ فائز ہے۔ یہ گروہ خداوندی ہے اور یہ ایک ایسا گروہ ہے جو کبھی مغلوب نہیں، ہمیشہ غالب ہوگا۔ ان کی صفت بتاتے ہوئے خدا کہہ رہے ہیں کہ ان کے قلوب میں ایمان کو میں نے خمیر کی طرح ملا دیا ہے، ان کا قلب ایمان کے ساتھ مخلوط ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور یہ روح الامین سے تائید شدہ افراد ہیں۔ کیا ہی صفات ہے مقام رضا پہ فائز افراد کی۔ ایمان ان کے قلب میں مخلوط ہو چکا ہے، روح الامین سے یہ تائید شدہ افراد ہیں، اور یہ حزب اللہ ہے، یہ خدا کا حزب ہے۔ اور چوتھی اور آخری صفت کہ جو قرآن میں ان افراد کے لیے بیان ہوئی سورہ بینہ میں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔
اس مقام پہ ان افراد کو خیر البریہ کہا گیا کہ بہترین مخلوق وہ ہیں کہ جو خدا کی رضا میں اپنی رضایت کو تلاش کرتے ہیں، کہ جو مقام رضا پہ فائز ہیں۔ آپ دیکھا آپ نے کہ قرآن نے ان افراد کو صادقین کہا، قرآن نے ان افراد کو سابقون کہا، قرآن نے ان افراد کو حزب اللہ کہا، قرآن نے ان افراد کو خیر البریہ کہا۔ یہ ہے وہ صفت کہ جس کو قرآن نے اس انداز سے بیان کیا ہے کہ یہ خدا کی مرکزیت اور محوریت کے حامل افراد ہیں۔ ایک چھوٹے سے واقعے کے ساتھ میں اپنے بیان کو تمام کروں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ وعلی نبینا الصلاۃ والسلام ایک بار بارگاہ رب العزت میں دست بدعا ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، اے میرے پروردگار، اے میرے خالق و مالک، اے میرے والی و وارث، مجھے اپنی اس وقت کی مخلوق میں ایک ایسے بندے سے میری ملاقات کرا کہ جو بہترین بندہ ہے تیری نگاہ میں، جو بہترین عبادت گزار ہے تیری نگاہ میں۔ آواز قدرت آئی، اے موسیٰ، اگر ایسے بندے سے ملاقات چاہتے ہو تو جاؤ دریائے نیل کے کنارے، تمہیں ایک ایسا بندہ ملے گا کہ جو اس مرتبے پہ فائز ہے کہ وہ اس وقت میری بہترین عبادت گزار بندوں میں ہے، اس وقت وہ خیر البریہ ہے، اس وقت وہ حزب اللہ ہے، اس وقت وہ صادقین میں سے ہے۔ جناب موسیٰ آئے، کیا دیکھا کہ دریا کے کنارے پر ایک شخص ہے کہ جو مرض جذام میں، برس میں مبتلا ہے، چہل قدمی کر رہا ہے، زبان پر خدا کی تسبیح و تقدیس و تمجید جاری و ساری ہے، عجیب چہرہ ہے، حالات عجیب ہیں۔ ایک بار گویا ہوئے جناب جبریل سے، اے جبریل، وہ بندہ کہاں ہے کہ جو خدا کی نگاہ میں اتنا عزیز ہے؟ آواز قدرت آئی، اے موسیٰ، یہی وہ بندہ ہے۔ اب میں تمہارے سامنے اس سے نور نظر چھین لوں گا، اس کی بینائی چھین لوں گا، اس کے بعد تم دیکھنا کہ یہ کیا کہتا ہے۔ جناب موسیٰ ان کے قریب آئے، یہ چل رہا تھا، چہل قدمی کر رہا تھا، اچانک اس کی نظروں میں بینائی ختم ہو گئی، یہ اندھا ہو گیا، نابینا ہو گیا۔ جیسے ہی نابینا ہوا، منہ کے بل زمین پر گرا، جیسے ہی گرا زبان پر یہ کلمات جاری ہوئے، اے میرے پروردگار، اے میرے خدا، جب تک تو نے چاہا مجھے نور بینائی عطا کی، اور جب تو نے نہ چاہا مجھ سے یہ بینائی چھین لی، میں اس پر بھی تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ اے وہ میرے رب کہ ہمیشہ میرے لیے بہتر چاہتا ہے اور ہمیشہ مجھے بہترین جزا عطا کرتا ہے۔ جناب موسیٰ نے جیسے یہ الفاظ سنے، ان کے قریب گئے، سلام کیا اور اس کے بعد کہا، اے شخص، میں مستجاب الدعوات ہوں، جو میں خدا سے مانگتا ہوں خدا مجھے عطا کرتا ہے۔ اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے خدا سے بینائی کا سوال کروں، اگر تو چاہے تو میں تجھے تیری آنکھیں لوٹا دوں۔ اس بندے نے آواز دی کہ نہیں، جیسے خدا نے مجھے رکھا ہے میں اسی حال میں راضی ہوں، اور میں اسی حال میں خدا کی تسبیح کرتا ہوں، میں خدا کے ہر فعل پہ راضی ہوں، اور میں اسی میں خدا کی خوشنودی تلاش کرتا ہوں۔ جناب موسیٰ نے ایک سوال کیا، اے شخص، گرنے کے بعد تو نے ایک جملہ کہا تھا، کیا کہ تو نے کہا کہ اے میرے پروردگار، تو نے میرے لیے ہمیشہ اچھا ہی کیا ہے، میرے ساتھ ہمیشہ اچھائی کی ہے، اور تو نے بہترین جزا مجھے دی ہے۔ اے شخص، کیا میں پوچھ سکتا ہوں وہ کون سا کام ہے جو خدا نے تمہارے ساتھ کیا کہ وہ اچھا ہے؟ وہ کون سی جزا ہے کہ جو خدا نے تجھے عطا کی ہے؟ اس بندے نے آواز دی، جناب موسیٰ کو کہا، اس پورے خطے میں، اس پورے علاقے میں کوئی نہیں ہے جو خدا کی معرفت رکھتا ہو اور خدا کی تسبیح اور خدا کی عبادت کرتا ہو۔ اس پورے علاقے میں خدا کو جاننے والا، اس کو ماننے والا، اس کو پوجنے والا، اس کو جھکنے والا کوئی بھی نہیں ہے، فقط میں ہوں۔ میں اس بات پر خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اتنی مخلوق میں اس نے فقط مجھے اپنی معرفت کے لیے چنا۔ میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ اتنی انسانیت میں اس وقت فقط میں ہوں کہ جو خدا کو سجدہ کرتا ہوں، اور اس کا بہترین اجر جو خدا نے مجھے دیا ہے وہ اس کی معرفت کا اضافہ ہے۔ میں جیسے اس کی عبادت کرتا ہوں
ویسے اس کی معرفت میں اضافہ ہوتا ہے. یہ وہ بہترین اجر ہے جو خدا کی طرف سے مجھے ملا ہے. تو ناظرین آپ نے ملاحظہ کیا قرآن کی نگاہ میں مقام رضا میں فائز اعلیٰ ترین افراد، بارگاہ خداوندی میں بہترین شخص وہ ہے کہ جو مقام رضا پہ فائز ہے. اور یہی وہ مقام رضا ہے کہ جس پر میرے 8ویں امام حضرت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام فائز ہیں. یہ وہ شخصیت ہیں کہ جو ہر فعل خدا پہ راضی ہیں. جب یہ تمام افعال خدا پہ راضی ہیں تو خدا بھی ان سے راضی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولا رضا یا رضا مولا رضا مولا رضا مولا رضا یا رضا مولا رضا مولا رضا مولا رضا یا رضا مولا رضا مولا رضا مولا رضا یا رضا مولا رضا مولا رضا. شکریہ مولا رضا شکریہ مولا رضا شکریہ مولا رضا شکریہ مولا رضا. اے غریب الغربا سن لے ہم سب کی صدا، ہم کو